پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بہت ہی بھیانک جانور بن گئی۔ اسے دیکھ کر پورے گاؤں کی چیخیں نکل گئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کو اللہ پاک نے اتنی بھیانک سزا دی؟ گزارش یہی ہے کہ اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ سبق حاصل ہو سکے۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے والدین بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے غریب کسان چچا نے اس کو پالا۔ وہ بچہ اس کو اپنا باپ ماننے لگا۔ اس غریب کسان نے اس کو دینی تعلیم بھی دلوائی۔ یہ لڑکا حافظ قرآن بن گیا۔ وہ لڑکا خوبصورت بھی تھا، فرما بردار بھی تھا، ہمیشہ نیچی نگاہ کر کے چلا کرتا۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بھی مدد کیا کرتا۔ وہ اپنے باپ کسان کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر کے کھیتوں میں جاتا۔ کھیتوں میں کافی زیادہ پرندے ہوا کرتے تھے۔ جب وہ نیک لڑکا کھیتوں میں آتا تو سارے پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور چہکنے لگتے۔ نوجوان پرندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ پرندوں کو کھیتوں میں دیکھ کر وہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنایا کرتا۔ پرندوں میں ایک چھوٹی سی فاختہ تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ نوجوان ان پرندوں کو دانا ڈالتا اور فاختہ دوسرے پرندوں میں بیٹھ کر دانا نہیں کھایا کرتی تھی۔ وہ فاختہ اس نوجوان کے پاس آ کر بیٹھ کر دانا کھایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ نیک نوجوان کی باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس نیک نوجوان نے فاختہ کو بولنا بھی سکھایا۔ اب یہ بولنے والی فاختہ بن چکی تھی۔ اس فاختہ کو نوجوان نے قرآن کی آیتیں بھی سکھائی تھی۔ ان سارے پرندوں میں صرف ایک فاختہ تھی جو باتیں کرتی تھی۔ وہ نوجوان جب بھی تبلیغ پر جاتا وہ اپنی فاختہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے کسان باپ کے کہنے لگا، بابا جان مجھے 2 مہینے کے لیے تبلیغ پر جانا ہے۔ کسان نے اپنے بیٹے کو تبلیغ پر جانے کی اجازت دے دی اور وہ فاختہ ہر جگہ اس نوجوان کے ساتھ رہتی۔ تبلیغ پر بھی وہ نوجوان اس فاختہ کو ساتھ لے کر گیا۔ وہاں پر مسلمانوں کی کافی تعداد موجود تھی۔ ان میں ایک اللہ والے بزرگ تھے جو ان سب کے استاد تھے۔ اللہ والے بزرگ نے اپنے گاؤں میں ایک جگہ کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اس اللہ والے کی ہاں کوئی بھی تبلیغی جماعت آتی تو وہ ان کے لیے الگ الگ کمرہ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام کرے، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو عبادت کرے۔ اس علاقے میں اتنے مسلمان ہونے کے باوجود ایک بدنام گلی بھی تھی۔ وہاں ایک طوائف رہتی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس علاقے کا ہر مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس عورت کے پاس آتا۔ یہ فحاشہ عورت باہر اپنے دروازے پر ہی کھڑی رہتی۔ ایک دن ملازمہ نے فحاشہ عورت کو بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان آیا ہے جو تبلیغ والوں کے ساتھ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری خوبصورتی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس نیک نوجوان کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ ایک طوائف بھی رہتی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مجھے دیکھے اور مجھے دیکھ کر میرا عاشق نہ ہو۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے مولوی میرے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے میں تو ایک آگ ہوں، آگ کے پاس کوئی موم آئے اور وہ پگھلے نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طوائف نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس مرد کو اپنے قابو میں ضرور کرے گی۔ اب وہ عورت ایک نیک عورت بننے کا ناٹک کرنے لگی۔ لڑکا جب بھی مسجد سے باہر آتا تو وہ عورت کچھ لڑکیوں کو لے کر باہر بیٹھ جایا کرتی۔ وہ ایسے محسوس کرواتی جیسے وہ نیک نوجوان لڑکیوں کو تبلیغ کر رہی ہے، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت بہت ہی نیک ہے۔ یہ فحاشہ عورت کسی چھوٹی سی بچی کو اس نے ایک نوجوان کے پاس بھیج دیا اور اس لیے اسلامی کتابیں منگوائی۔ کچھ دن یہی سلسلہ چلتا رہا، مگر نوجوان نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ نوجوان لوگوں میں کھڑا تبلیغ کر رہا تھا۔ اس عورت نے بیماری کا ناٹک کیا اور اس کو کہنے لگی کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دیں۔ اس وقت یہ عورت نقاب میں بھی نہیں تھی۔
پھر بھی اس نیک نوجوان نے اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے دن جب وہ نیک نوجوان عصر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلا تو اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہوں، میری فاختہ کو بھی بھوک لگی ہوگی، اس کو بھی دانہ ڈال کر واپس آ جاؤں گا۔ اس نوجوان کو اللہ والے نے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج یہ نوجوان اکیلا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی اور اس کی ملازمہ اس کے پاس بیٹھی اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار کر اسے ہوش میں لا رہی تھی۔ اس اللہ والے نوجوان نے دیکھا اور کہنے لگا، کون ہے جو بیماری کی حالت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو انسانیت کے ناطے وہ اس کے پاس گیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو سب کہنے لگے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، یہ کسی غریب گھر کی معلوم ہوتی ہے، ہمارے گاؤں کی نہیں ہے۔ اتنا سن کر نیک نوجوان کہنے لگا، پاس میں میرا کمرہ ہے، آپ اس عورت کو میرے کمرے تک پہنچا دیں۔ اس پر وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ اب تو میرے دل ہی کی ہو گئی، اب میں جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ وہ نیک نوجوان رات کو عبادت کر رہا تھا۔ وہ طوائف آدھی رات کو اٹھی تو پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب اس نیک نوجوان نے دیکھا کہ اس عورت کو ہوش آ گیا ہے تو وہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کون ہیں؟ وہ عورت بولی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ اتنے کہنے کے بعد وہ مکار عورت اللہ والے نیک نوجوان کو اپنے حسن کی جال میں پھنسانے لگی۔ وہ شیطانی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی، کبھی وہ کمزوری کا بہانہ کر کے اس کے اوپر گر جاتی۔ وہ نیک نوجوان کہاں پگھلنے والا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، یہ کمبخت تو میرے اشارے سمجھتا ہی نہیں۔ اگر اتنے اشارے میں نے کسی گدھے کو کیے ہوتے تو وہ بھی میرے آگے پیچھے گھومتا۔ پتہ نہیں یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ ایک اکیلی عورت ہوں، اوپر سے اتنی خوبصورت ہوں، اس کو تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اس کو تو صرف عبادت کی پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ آخر آپ کون ہیں، کدھر سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک مظلوم عورت ہوں اور بے سہارا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگی اور نیک نوجوان کہنے لگا، اگر آپ بے سہارا ہیں تو آپ میرے لیے غیر محرم ہیں، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی، آخر میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو خود تبلیغ والوں کے ساتھ یہاں رہ رہی ہوں، مجھے تو کوئی سہارا بھی دینے والا نہیں۔ آپ نے مجھے بیماری کی حالت میں سہارا دیا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اگر آپ نے مجھے یہاں سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نوجوان اس کی باتیں سن کر پریشان ہوا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج رات یہاں گزار لے، مگر صبح ہوتے ہی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اب وہ مکار عورت بہت خوش ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باقی جو رات ہے اس میں ضرور میں اس کو بہکا لوں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نیک انسان ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس عورت نے پہلے تو اپنے کپڑے گیلے کیے، اس کے بعد برہنہ ہو کر اپنے کپڑوں کو سکھانے لگی، مگر وہ شخص بہت ہی نیک شخص تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نوجوان اللہ والے بزرگ کے پاس گیا جو کہ اس نوجوان کے استاد تھے۔ اپنے استاد سے کہنے لگا، کل رات سے ایک عورت میرے گھر پر ہے اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ جب ان بزرگ نے اس نوجوان کا سارا واقعہ سنا تو کہنے لگے، وہ بے سہارا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ غریب ہے اور آپ کے لیے غیر محرم ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سے نکاح کر لو اور تمہارے باپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تم نوجوان ہو، شادی تو کرنی ہی ہے، اگر تم اس بے سہارا سے شادی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ نوجوان گھر آیا، اس نے اس عورت کو بتایا کہ مجھے میرے اللہ والے بزرگ نے کہا ہے میں تم سے نکاح کر لوں، اس طرح تم میری محرم بن جاؤ گی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ میں تو کسی اور ارادے سے اس کے پاس آئی تھی، میں اس سے نکاح کر کے اس کی بیوی نہیں بن سکتی اور نہ ہی یہ رشتہ بنا سکتی ہوں۔ پھر وہ اس نوجوان سے کہنے لگی، مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، میں آپ کو صبح بتا دوں گی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا، چلو اس کے ساتھ نکاح ہی کر لیتی ہوں، اس سے میری اپنی خواہش تو پوری ہو جائے گی، اس کے بعد موقع دیکھ کر اس کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کو کیسے گناہ سے بچایا۔ نوجوان نے اللہ والے کو بلایا اور ان کا نکاح پڑھ دیا گیا۔ وہاں پر سارا علاقہ ہی بہت خوش تھا، کیونکہ اس نے ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا تھا۔ سب لوگ اس سے خوش تھے اور اس کی فاختہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے بے سہارا یتیم لڑکی کو سہارا دے کر سب کا دل خوش کر دیا۔ لڑکی ایک فحاشہ عورت تھی، کسی علاقے کا کوئی ایسا مرد اس نے نہیں چھوڑا تھا جس کو اس نے اپنے جال میں نہ پھنسایا ہو۔ یہ فحاشہ عورت تو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس آدمی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اب وہ دونوں شرعی طور پر میاں بیوی تھے۔ یہ عورت تو ایک رات میں کئی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ یہ ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چند دن میں اس کا دل اپنے شوہر سے بھر گیا۔ اب اس سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ ایک فحاشہ عورت نیک عورت بننے کا ناٹک کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس عورت نے اپنی اسی ملازمہ کو بلایا اور کہا، مجھے یہاں سے نکالنے کا کوئی طریقہ دیکھو، میں تو تنگ آ چکی ہوں۔ اس کے گھر میں میرا دم گھٹتا ہے۔ مجھے اپنی وہی طوائف والی زندگی چاہیے۔ وہاں میرے پاس طرح طرح کے لوگ آتے تھے اور بہت سارا پیسہ دے کر جاتے تھے، اور یہاں تو اس بیکار مولوی کے پاس کچھ اور نہیں، اور یہ ٹھیک سے میری خواہش کو بھی پورا نہیں کرتا، ساری رات اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اس کی ملازمہ کہنے لگی، آپ بھی ایک عزت دار شخص کی بیوی ہیں، آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ آپ کو اتنا نیک اور خوبصورت شوہر ملا ہے۔ اس نوجوان کی بیوی ہونے کے ناطے آپ پردے میں ہیں۔ جس دن یہ پردہ اترا تو اس دن سارا علاقہ آپ کو جان جائے گا۔ ملازمہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ عورت مایوس ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اب اس کو خود ہی یہاں سے نکلنا تھا، مگر کیسے نکلنا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اس نے سوچا، میرا شوہر تو ہر وقت گھر سے باہر رہتا ہے، سارا دن اور ساری رات تبلیغی جماعت کے ساتھ پھرتا رہتا ہے۔ پھر اس فحاشہ عورت نے اس اللہ والے نیک نوجوان کے گھر کو گندا کرنا شروع کر دیا، اس کے گھر کو طوائف کا گھر بنا دیا۔ اب اس نوجوان کے گھر میں کئی مردوں کو وہ بلانے لگی، ان کے ساتھ زناکاریاں کرنے لگی۔ ایک رات وہ نیک نوجوان اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اس کی بیوی 2 مردوں کو لے کر دوسرے کمرے میں تھی۔ ساری رات وہ فحاشہ عورت ان کے ساتھ رہی۔ وہ مرد ساری رات اس فحاشہ عورت کے ساتھ زنا کرتے رہے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ جب اس نیک نوجوان نے اپنی بیوی کو دیکھا تو کہنے لگا، کیا تم آج سوئی نہیں؟ مجھے تمہارے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی، نہیں، میں تو ساری رات عبادت میں مصروف تھی، استغفر اللہ۔ اس عورت نے ساری رات زنا میں گزارنے کے باوجود اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب اس نے وہی ملازمہ اپنے پاس رکھ لی اور دن رات اس کے پاس کئی طرح کے مرد آنے جانے لگے، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ملازمہ سے کہنے لگی، میں اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہوں۔ ویسے بھی یہ انجان علاقہ ہے جہاں سے یہ آیا ہوا ہے، اور اس کا باپ تو کسی گاؤں میں رہتا ہے، اسے کون سا کوئی بتلانے والا ہے؟ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگی میں نے اپنے شوہر کو کیسے قتل کیا، کیونکہ میں تھوڑی نہ کسی کو بتا کے یہ سب کروں گی۔ ایک دن فحاشہ عورت نے اس آدمی کو اپنے گھر بلایا جو کہ فحاشہ عورت کے ساتھ زنا کر رہا تھا۔ وہ سجی سوری اس کے ساتھ تھی۔ ایک دم سے دروازہ کھلا تو سامنے نیک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ عورت بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ آج جلدی کیسے گھر آیا؟ وہ آدمی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ نیک نوجوان نے اپنی بیوی سے پوچھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم یہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے سب کچھ اپنے بارے میں اس کو بتا دیا۔ اب وہ عورت اس نوجوان سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگی، لیکن اس نوجوان نے اپنی بیوی کو سیدھے راستے پہ لانے کی بہت کوشش کی، مگر یہ عورت اس نوجوان پر چلانے لگی، اس سے بدتمیزی کرنے لگی، کہنے لگی، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے سامنے سج سور کر آتی ہوں، اور تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ مجھ پر اس علاقے کے سارے مرد جان چھڑکتے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ نیک نوجوان اپنی بیوی کو ساری رات سمجھاتا رہا،
تمہاری ہر غلطی کو میں معاف کرتا ہوں، یہ کام چھوڑ دو، بس ہم جلدی ہی اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، جب تمہیں میرے بابا دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ کیسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو دوسروں مردوں کے ساتھ دیکھ کر بھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر اس فحاشہ عورت نے ایک اور اپنی ملازمہ کے ساتھ پلان بنا لیا اور وہ اپنے شوہر کو جان سے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی ملازمہ نے اس کو باریک کانچ کے شیشے لا کر دیے، اس شیشے کو پیس کر پاؤڈر بنا لیا گیا۔ یہ سب کچھ وہ اوپر بیٹھی فاختہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عورت نے اس شیشے کے پاؤڈر کو سالن میں مکس کر کے اپنے شوہر کو دیا۔ کھانا دیکھ کر فاختہ چلانے لگی اور بولنے لگی، یہ کھانا خراب ہے، یہ کھانا خراب ہے۔ وہ نیک نوجوان فاختہ کو ایسے بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر آج اس فاختہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اس کی باتوں پر غور نہ کیا۔ اس کے شوہر نے جیسے ہی رات کا کھانا کھایا، اس کی انتڑیاں کٹنے لگی، وہ تڑپنے لگا، اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر فاختہ بولنے لگی، منہ سے خون نکل گیا۔ وہ بیچارہ تڑپتا ہوا اپنی بیوی کو بلانے لگا، مگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے پاس نہ گئی۔ فاختہ چلاتی ہوئی اس کے پاس آئی اور دعائیں پڑھنے لگی۔ نوجوان تکلیف میں کلمہ شہادت کا ورد کرنے لگا۔ وہ بیچارہ نیک نوجوان زمین پر تڑپ تڑپ کر اس فاختہ کے سامنے مر گیا۔ فاختہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اس عورت نے فاختہ کو بھی پکڑ کر وہاں سے پھینک دیا۔ وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر اس نوجوان کی لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی ملازمہ سے کافی زیادہ لکڑیاں منگوائیں، نیک نوجوان کی لاش کو لکڑیوں میں ڈالا اور اس کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آگ اس کو چھو کر بھی نہ گزری۔ یہ سب دیکھ کر تو وہ طوائف بہت زیادہ حیران ہوئی۔ پھر اس کی ملازمہ نے کہا، ہم اس کے ٹکڑے کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں، کسی گندی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ جب اس کے ٹکڑے کرنے لگے تو اس کے ٹکڑے بھی نہ ہوئے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہ تھا میرے نیک بندے کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ آخر کار اس نے اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر کھڈا کھودا اور اسی کھڈے میں اس کو دفن کر دیا اور اوپر سے زمین کو برابر کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ اپنی طوائفوں والی زندگی میں چلی گئی۔ صبح ہوئی، تبلیغ والے اپنی نیند سے بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا کی۔ اس نیک نوجوان کے استاد نے باقی سب سے پوچھا کہ وہ نیک نوجوان آج نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ سب اس نیک نوجوان کے گھر کی طرف چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ وہ سوچنے لگے شاید ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہیں چلے گئے ہوں۔ مگر وہ اللہ والے اپنے شاگرد سے اچھی طرح واقف تھے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ ابھی اس کے واپس جانے کے لیے بھی 15 دن باقی تھے، وہ اکیلا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اللہ والے اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان تھے۔ آخر یہ دونوں میاں بیوی ایک دم کہاں چلے گئے؟ وہ نیک نوجوان تو مجھے بتائے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے تو نکاح بھی میری مرضی سے پوچھ کر کیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس جانے لگے تو انہیں ایک فاختہ نظر آئی جو کہ اللہ والے بزرگ کو دیکھ کر چلانے لگی۔ وہ بول رہی تھی، منہ سے خون نکل گیا، منہ سے خون نکل گیا۔ وہ سب اس فاختہ کی آواز سن کر حیران ہوئے اور بولے، یہ تو ہم انسانوں کی طرح بات کرتی ہے، آخر یہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ وہ سب واپس چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہ نوجوان پھر نماز پڑھنے نہ آیا۔ اسی طرح عشاء کی نماز تک وہ واپس نہ آیا۔ اللہ والے بزرگ اس فاختہ کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی، منہ سے خون نکل گیا۔ اللہ والے بزرگ نے دیکھا کہ 4 دن ہونے کے باوجود وہ نوجوان واپس نہ آیا تو دوبارہ ان کے دروازے پر گئے۔ پہلے دن باہر تالا لگا ہوا تھا مگر آج دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہی فاختہ اندر بیٹھی چلا رہی تھی، کھانا خراب ہے، منہ سے خون نکل گیا۔ یہی 2 الفاظ بار بار دہرائے جا رہی تھی۔ وہ اللہ والے بزرگ اس معاملے سے کافی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے اس گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے دروازہ توڑوا دیا۔ پھر پورا گھر خالی تھا، ہر طرف خاموشی کا راز تھا، صرف ایک فاختہ چلائی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں بڑی سی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ وہاں پر نہیں تھا۔
وہ اللہ والے بزرگ واپس آ گئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ادھر غریب کسان جو کہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس نے بڑی محبت سے اس کو پالا تھا، اس کے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا بیٹا کسی مصیبت میں مبتلا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کا باپ سو گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا اس کا بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے، اس کا جسم جگہ جگہ سے کٹ رہا ہے اور آنکھیں بند کے آسمان کو دیکھ رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ اس کا باپ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ وہ سارا دن پریشان رہا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ اس کا بیٹا اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ وہ رو کیوں رہا ہے؟ اس کا جسم پورا خون سے بھرا ہے، کیونکہ یہ خواب اسے 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسی جگہ پہنچ گیا جس علاقے میں اس کا بیٹا تبلیغ کے لیے گیا تھا۔ وہ آتے ہی اسی اللہ والے کے پاس گیا اور اس نے اپنا خواب اس کو بتایا۔ وہ بھی سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور اللہ والے نے اپنی عبادت میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ خواب اس کے باپ کو 3 دن کیوں آیا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا، تم فکر نہ کرو۔ وہ اللہ والے وظیفہ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور ان کو کچھ چیزیں نظر آ رہی تھی۔ وہ اسی نوجوان کا کمرہ دیکھ رہے تھے جس کمرے میں وہ رہ رہا تھا، اور جب بھی آنکھیں بند کرتے ان کو وہی کمرہ اور وہ چٹائی بار بار نظر آ رہی تھی۔ آخر مجھے وہ کمرہ بار بار کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ اللہ والے بزرگ نے اپنے شاگردوں کو اور اس کے باپ کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چلے گئے۔ ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا۔ کمرے میں چٹائی یوں ہی بچھی ہوئی تھی۔ اس چٹائی کو اٹھایا اور اللہ والے نے شاگردوں کو کہا، یہاں سے زمین کھودو۔ جیسے ہی وہ زمین کھودی تو اس کے باپ کے اوپر تو جیسے کوئی پہاڑ گر پڑا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور رونے لگا، کہہ رہا تھا، میرے بیٹے کا یہ حال کر دیا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اس کمرے میں اس کو دفن کیا جائے گا، وہ بھی بنا کفن کے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیک نوجوان تو قبر میں سویا ہوا تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، مگر اس کا چہرہ نورانی تھا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کے دبے تھے اور اللہ والے اس فاختہ کو دیکھنے لگے جو پہلے دن سے گواہی دے رہی تھی، مگر ان کی گواہی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اللہ والے چاروں طرف دیکھنے لگے اور اس کا باپ یوں ہی اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ یہاں دفن ہے تو اس کی بیوی کہاں ہے؟ اللہ والے بزرگ نے اس کے باپ کو کہا، اب پہلے تو ہمیں اس کو دفن کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو دفن کیا گیا، اس کی تدفین کی گئی، اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کے آس پاس کے علاقے کے بھی سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے اس نوجوان کو دفن کیا تو اللہ والے اس کے باپ کو لے کر دوبارہ اس کے گھر میں آئے۔ فاختہ ان دونوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب وہ فاختہ ایسے خاموش ہوئی جیسے وہ کبھی پہلے بولتی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا، یہ فاختہ بالکل انسانوں کی طرح بول پڑی اور کہنے لگی، اے اللہ کے بزرگ، وہ عورت جو اس نیک نوجوان کی بیوی بنی تھی، وہ ایک طوائف تھی۔ وہ ایسی طوائف تھی جو ہر روز کئی مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ اس نیک نوجوان کو بھی زنا کی دعوت دی، مگر اس نیک نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا نہ سکی، اس لیے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، اور اب وہ اپنے شوہر سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فحاشہ عورت اللہ کی بھی گناہگار ہے اور اس بندے کی بھی گناہگار ہے۔ اس نے ہر ایک کو دھوکہ دیا اور اسی عورت نے نیک نوجوان کو تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ اس عورت نے اس نیک نوجوان کو کھانے میں شیشہ پیس کر دے دیا اور اس کی آنتڑیاں اندر سے کٹ کٹ کر باہر آنے لگی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ فاختہ یہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس نوجوان کا غریب کسان باپ رونے لگا اور کہنے لگا، میرا بیٹا اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے آیا تھا اور راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ والے بزرگ اس فاختہ کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد وہ اللہ والے بزرگ کسان باپ کو لے کر اس فحاشہ عورت کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ اللہ والے اور بزرگ کسان اس عورت کو تلاش کرتے ہوئے اس بدنام بازار میں پہنچ گئے جہاں اس طوائف کا کوٹھا تھا۔
گھر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ والے بزرگ نے بڑے غصے سے اس عورت کو پکارا۔ وہاں وہ فحاشہ عورت تو باہر نہ آئی، مگر دوڑتی ہوئی ایک ملازمہ باہر آ گئی اور اس غریب باپ اس ملازمہ کو کہنے لگا، کہاں ہے وہ فحاشہ عورت جس نے میرے بیٹے کا یہ حال کر دیا؟ وہ ملازمہ روتی ہوئی اس کے پاؤں میں گر پڑی اور ان سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی، میری مالکن کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں مل چکی ہے۔ جب اس نے ایک نوجوان کو دفن کر دیا، دوبارہ اس گھر میں یہی ارادہ بنا لیا۔ وہ تیار ہو کر بہت خوش تھی اور کسی امیرزادے کا انتظار کرنے لگی، اور آج وہ اتنی خوش تھی کہ پھر ایک امیرزادہ اس کے پاس آیا۔ اس امیرزادے نے اس فحاشہ عورت کو پکڑنے کے لیے اس کے جسم کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ بدل چکا تھا، وہ کسی خوفناک جانور میں تبدیل ہو گئی۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگے۔ یہاں کی ساری عورتوں نے اپنے گناہوں سے اللہ سے توبہ کر لی۔ اس کی ملازمہ نے کہا، ہم سب یہاں توبہ کر چکی ہیں اور ہماری مالکن کو بھی ہم نے ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ وہاں ہمیشہ چیختی چلاتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہاں رہنے والوں نے توبہ کر لی ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ بھی ہم سب کو معاف کر دیں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس عورت کو بھی مہلت دی گئی تھی توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، مگر وہ توبہ نہ کر سکی اور دنیا میں ہی اس کو عبرتناک سزا مل گئی۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اسٹوریاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔